تین پاکستانی جن کی مکہ میں بڑی المناک قسم کی موت ہوئی ہے، یہ تینوں حج کی ادائیگی کرنے کے لیے سعودی عرب میں موجود تھے۔ پاکستانی کو یوزلی جو ہے وہ العزیزیہ میں جگہ ملتی ہے، العزیزیہ میں بہت سارے ہوٹلز ہیں، وہاں پر ان کو جگہ ملتی ہے، لیکن ان کی موت ہوئی تو ہوئی کیسے اور کیوں اس خبر کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ان کی جو المناک موت ہوئی ہے اس حوالے سے جو ہوٹل میں رہنے والے دیگر پاکستانی ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ 3 لاکھ لوگوں کو سعودی عرب سے نکلنے کا حکم نہ صرف جاری کیا گیا بلکہ ان کو نکال دیا گیا، ڈپورٹ کر دیا گیا۔ بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں سعودی عرب میں، اب پولیس نے باقاعدہ چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں۔ 90,000 کے قریب پاکستانی ہیں جو کہ حج کی ادائیگی کے لیے اس وقت سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، لیکن گزشتہ روز باقاعدہ سعودی عرب نے یہ آفیشیل ڈیٹا ریلیز کیا ہے۔ انہوں نے اعداد و شمار بتایا اور انہوں نے کہا ہے کہ 3 لاکھ عازمین حج کو، جن کے پاس باقاعدہ قوائف موجود تھے، تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن ان کو سعودی عرب سے نکال دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب آج 5 ذی الحج ہے سعودی عرب کے اندر، کچھ دنوں کے بعد حج کی ادائیگی کی جائے گی، اور یقین جانیے اس وقت حرم جو ہے نا وہ عازمین حج سے بھرا ہوا ہے۔ پوری دنیا سے بڑی تعداد میں عازمین حج کی فریضے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، اور ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ 90,000 کے قریب پاکستانی بھی حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں۔ لیکن اسی دوران سعودی عرب سے بڑی افسوسناک خبر نکل کر سامنے آتی ہے۔ 3 پاکستانی جو کہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں موجود تھے، العزیزیہ کی ایک ہوٹل کے اندر موجود تھے، ان کی المناک قسم کی موت ہوئی ہے۔ ان کی موت ہوئی کیسے؟ کس طرح سے ان کی موت واقع ہوئی؟ ان کے نام کیا تھے؟ کیا اچانک ان کے ساتھ ہوا؟ اور سعودی عرب نے ایک بڑا ایکشن لیا ہے جناب۔ تقریباً 3 لاکھ عازمین حج ہیں جو کہ وہاں پر موجود تھے، ان کو ملک بدر کر دیا گیا ہے، یعنی ملک سے نکال دیا گیا ہے، سعودی عرب چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ ان دونوں خبروں کی ڈیٹیلز کیا ہیں آج ذرا اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام کا فورم حاضر ہے، salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں 3 لاکھ عازمین حج کی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب حج کی ادائیگی ہوئی تھی تو تقریباً 17 سے 18 لاکھ جو دنیا سے عازمین حج تھے نا وہاں پر موجود تھے۔ منی میں خیمہ بستی آباد کی جاتی ہے، خیمے لگائے جاتے ہیں، مزدلفہ ہوتا ہے، بڑے بڑے مقامات ایسے ہوتے ہیں جو کہ حج کے دوران آپ وہاں پر جاتے ہیں اور سعودی حکومت جو ہے وہاں پر انتظامات کرتی ہے۔ اچھا، ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں سعودی حکومت پوری دنیا میں ویزے جاری کرتی ہے، اور یہ ویزے حج کے لیے ہوتے ہیں۔ مطلب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب کو 15 لاکھ 16 لاکھ لوگ آئیں گے، تو اسی حساب سے وہ حج ویزے جاری کرتے ہیں۔ پاکستان کا جو کوٹا ہے وہ تقریباً غالباً 90,000 کے قریب ہے، جس میں پرائیویٹ سے حج کرنے والے بھی موجود ہیں اور گورنمنٹ سے حج کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اب ہوا یہ، سعودی حکام نے، آپ کو یاد ہوگا منی میں غالباً شاید بھگدڑ مچی تھی، اور بھگدڑ مچنے کی وجہ سے بڑی تعداد میں عازمین حج بیچارے جاں بحق ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے سعودی حکومت نے ایک بڑا سخت فیصلہ لیا، انہوں نے ڈنڈا اٹھا لیا اور انہوں نے کہا کہ جناب جن کو حج ویزے ملیں گے صرف وہی یہاں پر آنے کے حقدار ہوں گے، یعنی حج کرنے کے حقدار ہوں گے۔ کوئی وزٹ ویزے پر جا رہا ہے، کوئی عمرے ویزے پر جا رہا ہے اور 3 مہینے کے لیے وہاں پر رک جاتے ہیں، جیسے ہی حج ہونے لگتا ہے یہ لوگ باہر نکل کر آتے ہیں اور اس کے بعد حج کی ادائیگی کر لیتے ہیں۔ سعودی حکومت نے اس کو غیر قانونی حج قرار دے دیا ہے، اور اگر آپ کے پاس وزٹ ویزا ہے، عمرے کا ویزا ہے اور آپ حج کی ادائیگی کر رہے ہیں تو آپ یقین جانیے نہ صرف آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا، بلکہ اگر آپ نے ذرا سی بھی مزاحمت کی تو یقین جانیے آپ کو سزا کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا سے 3 لاکھ کے قریب، اس میں ان کے کچھ لوکلز شامل ہیں، وہ لوگ شامل ہیں جو کہ آپ سمجھ لیں کہ اقامہ لے کے گئے تھے، وہاں پر کام کرنے کی نیت سے گئے تھے، ان کے پاس حج کرنے کا کوئی پرمٹ نہیں ہے، وہ صرف اقامہ یعنی کام کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے۔ کچھ وزٹ ویزے پر گئے تھے، کچھ عمرے کے ویزے پر گئے تھے۔ ان لوگوں کو انہوں نے پکڑنا شروع کیا ہے، آس پاس کے جتنے ہوٹل ہیں چھاپے مارنے شروع کیے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے لوگوں کو حراست میں لیا اور اس کے بعد ان کو کہا یار اپنے ملک جاؤ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوئی ہے، جب بھی آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، گردن توڑ بخار آپ نے سنا ہوگا، اس کی ویکسین لگوانی پڑتی ہے، لازمی اس کی ویکسین لگوانی پڑتی ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، جو گورنمنٹ لیول پر کر رہے ہوتے ہیں، جو پرائیویٹ لیول پر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بتایا ضرور جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار چھوڑو یار کون لگاتے ہیں۔ میں نے تو بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جنہوں نے کرونا کی ویکسین بھی نہیں لگوائی تھی اور حج کرنے کے لیے پھر جب جیسی کرونا کے بعد شروع ہوا تھا تو وہ حج کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔
تو وہاں پر جا کے اب انہوں نے سختی اتنی کر دی ہے کہ اگر آپ کے پاس ویکسین کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، آپ کو وہاں سے آپ کے ملک روانہ کر دیا جائے گا۔ تو جو لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب بھی میں حج کے حوالے سے، عمرے کے حوالے سے، سعودی عرب میں پاکستانی کی مشکلات کے حوالے سے ویڈیو بناتا ہوں، بے تحاشا لوگ مجھے انسٹاگرام پر رابطہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو میں ان کو یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ اگر آپ نے یہ ویکسین نہیں لگوائی ہے تو کسی بھی وقت آپ کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی پولیس والا ہوگا آپ سے ویزے کی بات کرے گا، پھر آپ سے ویکسین کی بات کرے گا، اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی تو وہ دوسری بات آپ کی سنتے ہی نہیں ہے، وہ سنتے ہی نہیں، وہ مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں چلو باہر نکلو۔ اور پھر جس بدتمیزی سے وہ باہر نکالتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا مجمع ہے، ابھی 2 مہینے پہلے میں نے عمرہ کیا، جن راستوں سے میں گزر رہا تھا وہاں پہ اتنا زیادہ رش نہیں تھا، میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر گیا ہوا تھا، تو ابھی میں جب مناظر دیکھ رہا تھا تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے نکل رہے تھے کہ دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اور ابھی بھی بہت سارے لوگ مدینہ میں ہیں، یہاں سے کل ہماری ایک ریلیٹیو کی فیملی گئی ہے، وہ پہلے مدینہ گئی ہے اور وہاں سے پھر 2 دن گزارنے کے بعد وہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ جائے گی۔ تو آپ سوچیں ابھی بڑی تعداد میں مدینے سے بھی لوگ مکہ کی طرف آئیں گے تو کتنا بڑا مجمع لگے گا۔ تو انہوں نے اس سے پہلے کیا کیا، انہوں نے 3 لاکھ لوگوں کو باقاعدہ طور پر اپنے ملک سے نکال دیا۔ اب آتے ہیں جناب دوسری خبر کی طرف۔ دوسری خبر یہ ہے، العزیزیہ میں یوزلی پاکستانیوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، جتنے بھی پاکستانی جاتے ہیں نا وہ العزیزیہ میں ٹھہرتے ہیں۔ میرے والدین بھی گئے تھے پچھلے سال، ان کو بھی العزیزیہ میں جگہ دی گئی تھی۔ وہاں پر پتہ چلا ہے کہ کسی جو ہوٹل ہے نا اس کی لفٹ کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، اور اس حادثے کے نتیجے میں جو لفٹ کے اندر لوگ موجود تھے، 3 لوگ تھے، وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اچھا میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی تصدیق کر سکوں، میرے پاس اس کی تصدیق نہیں ہے، ہاں اس حوالے سے ابتدائی معلومات ہیں، جو وہاں پر لوگ ہیں وہ اس حوالے سے بتا رہے ہیں، جو کچھ لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ایسا واقعہ ہوا ہے۔ لیکن جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے نا تو سعودی حکومت اس کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، اور جب دبانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر پوری دنیا میں کوئی بھی اس خبر کو نہیں بتا رہا ہوتا۔ ابھی آپ دیکھیے مختلف ٹی وی چینلز کی جو ویب سائٹس ہیں، کہیں بھی یہ خبر نہیں لگی ہوگی، لیکن وہاں پر جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے وہ منظر دیکھا، جو اس بلڈنگ کے اندر موجود ہیں، اس ہوٹل کے اندر موجود ہیں، انہوں نے یہ منظر ضرور دیکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب 3 پاکستانیوں کی موت ہوئی ہے، اور وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جناب لفٹ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا۔ خیر جناب، اگر ایسا واقعہ ہوا ہے تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، اڑاتے بھی ہیں خبر۔ مجھے اس بات کی تصدیق نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا، لیکن اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔